اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت خلیل اللہ ہیں کا قصہ لے کر آیا ہوں۔ مہربانی کر کے ایک بار پورا ضرور دیکھ لیجئے اور ہاں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجیے۔ یاد رکھیے، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ اسی طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے TR وائس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ چلیے تو آج کے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت خلیل اللہ ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ترجمہ، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنے گہرا دوست بنایا۔ ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد کریم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش بابل کے شہر میں نمرود کے دور سلطنت میں ہوئی۔ ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جد کریم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش بابل کے شہر میں نمرود مردود کے دور سلطنت میں ہوئی۔ نمرود بادشاہ کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی۔ ان چاروں میں 2 بادشاہ مومن تھے اور 2 بادشاہ کافر تھے۔ مومن میں ایک حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ الرحمہ اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافروں میں ایک بخت نصر اور دوسرا مردود تھا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں عالم کے بادشاہ ہیں۔ خوف فرمایا ہے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس کو شایاب ہے عرش خدا پر جلوس ہے بسلطان والا ہمارا نبی، اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ نمرود بادشاہ کے ڈر سے ایک تہہ خانے میں چلی گئیں جو آپ کے والد ماجد نے شہر سے دور تیار کیا تھا۔ اسی تہہ خانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہیں رہے۔ روزانہ آپ کی والدہ اس تہہ خانے میں تشریف لاتی اور دودھ پلا کر واپس آ جاتی۔ آپ بہت جلد بڑھ رہے تھے۔ 1 ماہ میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں بڑھتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 13 برس یا 17 برس کی ہوئی، ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ میرا رب کون ہے، یعنی میرا پالنے والا کون ہے؟ تو والدہ نے جواب دیا، میں ہوں۔ پھر سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا پالنے والا کون ہے؟ تو والدہ نے جواب دیا تھا، تمہارے والد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، میرے والد کا رب پالنے والا کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا، خاموش رہو، اور کوئی جواب نہ دے سکیں، اور اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ جس لڑکے کی نسبت جو مشہور ہے کہ وہ زمین والوں کے دین کو بدل دے گا، وہ فرزند یہی ہے، اور ساری گفتگو اپنے شوہر کو بتایا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تہہ خانے سے باہر تشریف لائے تو اس وقت سورج غروب ہوا اور آسمان پر ستارے طلوع ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قوم کے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، تو آپ نے باطل پرستی کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال فرمایا، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، اور فرمایا، اے لوگو، چاند و سورج اور ستارے معبود نہیں ہیں، جو
جو کبھی ڈوبے اور پھر نکلیں، اور ڈوبنے والا ہمارا خدا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند و سورج اور ستاروں کی پرستش کے خلاف بیزاری کا اعلان کیا اور ایک خدا کی وحدانیت کو ماننے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی کی دعوت پیش کی۔ دوستو آج کا ویڈیو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ دوستو تو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو اس کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ میرے بولنے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، میں آپ گواہ ہو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔